الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کا کام کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، پھر بھی اگر تم کہیں گھر گئے تو فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی میسر ہو وہ کرو، اور حلق اپنے سر کا نہ کرو جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو تو وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم مامون ہو جاؤ تو جو عمرہ کے ساتھ حج کو ملا کر عمرے کے ساتھ کرے تو جو میسر ہو قربانی وہ قربانی دے۔ فمن لم یجد فصیام، اور اگر اسے قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو حج کے ایام میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے گھر واپس آنے کے بعد، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کا گھر یا جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا اور اب انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ دونوں میں مناسبت ظاہر ہے کہ جہاد کے اندر جہاں ایک جان کی ضرورت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انفاق یعنی مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرو گے تو ہلاکت سے بچے رہو گے، لیکن اگر تم نے مال خرچ نہیں کیا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اور آپ مال خرچ کرنے کو ہلاکت سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے ہلاکت سے تم بچ جاؤ گے، اس لیے کہ جب جہاد میں ہم مال خرچ کریں گے تو ہم دشمنوں پر غالب رہیں گے، حاوی رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انکار کر دیں گے تو وہ ہم پر غالب آ جائیں گے اور وہ ہمیں قتل کریں گے، ہماری جانوں اور مالوں کا نقصان کریں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مال خرچ نہ کر کے ہلاکت میں مت ڈالو، نیک کام کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے تعلق سے کئی اہم مسائل بیان فرمائے ہیں، کئی اہم باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لے تو اب اسے پورا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے حج اور عمرے کے تعلق سے کہ احرام باندھنے کے بعد اب حج یا اس عمرے کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد اگر وہ گھر جائے، کوئی اسے گھیر لے، مثال کے طور پر دشمن گھیر لے یا کسی قانونی طور پر وہ جا نہ سکے، تو پھر اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حلال ہو جائے اور وہ دم احصار جو ہے کہ طور پر وہ قربانی کا جانور وہ پیش کرے۔ لیکن
وہ قربانی کا جانور جب تک کہ وہ مکہ منحر تک نہ پہنچ جائے تب تک وہ اپنے سر کا وہ حلق نہ کرے۔ جب اسے یقین ہو جائے کہ اب میرا قربانی کا جانور پہنچ گیا ہوگا مکہ، تب وہ حلال ہو اور اپنے سر کا وہ حلق کر لے۔ اسے دم احصار کہتے ہیں۔ لیکن تیسرا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اور احرام کی حالت میں اگر وہ بیمار ہو جائے یا اس کے سر کے اندر کوئی زخم یا پھوڑا یا پھنسی ہو جس کی وجہ سے اسے سر کا بال اسے حلق کروانا پڑے، اسے کٹوانا پڑے، تو اس شکل میں کیا مسئلہ ہے؟ اس شکل میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایسی صورت میں بیماری یا سر میں کسی زخم یا پھوڑی کی شکل میں وہ سر کا حلق کروا لے، احرام سے حلال ہونے سے پہلے وہ حلق کروا لے، اور حلق کروانے کے بعد اسے دم اور فدیہ دینا ہوگا، جسے دم جنایت کہا جاتا ہے، جسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ فدیے کی 3 شکل بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ وہ 3 روزہ رکھ لے اس دم جنایت کے طور پر، یا یہ کہ صدقہ یعنی 6 مسکین کو وہ کھانا کھلا دے، یا یہ کہ تیسری شکل یہ بیان کی ہے کہ اس جنایت اور اس غلطی کی وجہ سے یا کرنے کی وجہ سے وہ ایک قربانی کا جانور اللہ کے قربانی کے جانور کو وہ پیش کر دے، جانور قربان کرے یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا یہ کہ پھر وہ 3 روزے رکھ لے۔ یہی ہے دم جنایت۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، یہاں چوتھی بات بیان فرماتے ہیں، چوتھا مسئلہ کہ جس نے دم حج تمتع جو حج اور عمرے کے لیے الگ الگ احرام باندھا ہو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو حج تمتع یا حج قران کرنے والے، حج قران جو ایک احرام سے وہ حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے اسے حج قران کہتے ہیں، اور حج تمتع جو الگ الگ احرام سے حج اور عمرہ کرے۔ یہاں پر حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے کے لیے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اس سے فارغ ہو تو حج تمتع اور حج قران کرنے والے کے اوپر یہ قربانی لازم ہے کہ وہ شکرانے کے طور پر وہ قربانی پیش کرے۔ لیکن اگر اسے قربانی کی طاقت نہ ہو، اگر اسے قربانی کی طاقت نہ ہو تب اس کے لیے 10 روزے رکھنا لازم ہے۔ 3 روزہ 9 ذی الحجہ سے پہلے، وہ بھی قربانی کے ایام میں مکہ کے اندر، اور 7 روزے جب وہ گھر واپس لوٹ آئے گا تب وہ 7 روزے رکھے گا اس حج تمتع یا حج قران کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ 3 روزے جو اسے روزے رکھنے تھے ایام حج 9 ذی الحجہ سے پہلے اگر اس نے یہ 3 روزے نہیں رکھے تب اس کے لیے گھر آنے کے بعد جانور کی قربانی یہ لازم ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 اور یہ 7 یہ کل 10 روزے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حج تمتع اور حج قران یہ آفاقی کے لیے ہے جو میقات سے باہر والے ہیں، لیکن جو مکہ یا اس کے اطراف میں رہنے والے ہیں ان کے لیے حج تمتع یا قران نہیں ہے بلکہ ان کے لیے حج افراد ہے، جس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آئندہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو حکم ہے حج تمتع یا حج قران کے تعلق سے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاقی ہے، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، میقات سے باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ان احکامات کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب والے ہیں۔ اگر ان احکامات کی خلاف ورزی کی تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا